واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسط نمبر 24 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، قاصد نے بتایا کہ رومی فوج پیچھے ہٹنے لگی تو قلعے کی دیواروں سے اس پر تیر اور برچھیاں برسنے لگی۔ نفسا نفسی کا عالم طاری ہوا کہ رومی نہ باہر لڑنے کے قابل رہے نہ قلعے میں داخل ہو سکے۔ جانی نقصان بے اندازہ ہوا اور زخمیوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ تھی، اور وہی زندہ رہے جو اس مارکے سے نکل گئے۔ ناظرین، تاریخ میں لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مرعش پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور رومی فوج کی جو نفری وہاں موجود تھی اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد رہا میں ہرکل کو یہ اطلاع ملی کہ بیروت پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، اور اس تمام سرحدی علاقے سے مسلمانوں نے رومی فوج کو بے دخل کر دیا ہے۔ اس سرحدی علاقے میں شام کے دفاع کے لیے کئی ایک قلعے بنائے گئے تھے، ان سب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھے یزید بن ابی سفیان جو اس وقت دمشق میں تھے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ بن الجراح کا حکم پہنچا تو دمشق سے نکلے اور بیروت جا پہنچے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہ کارنامے معجزوں سے کم نہ تھے۔ بیروت اور اس کے ملحقہ علاقوں پر قبضہ ہو جانے کا مطلب یہ تھا کہ سمندر کی طرف سے رومیوں کو کوئی مدد اور کوئی کمک نہیں مل سکتی تھی۔ اس وقت مصر پر رومیوں کی ہی حکومت تھی۔ ہرکل مصر سے کمک منگوا سکتا تھا، لیکن مسلمانوں نے راستے مسدود کر دیے تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے ہرکل تو بڑا کایاں اور منجا ہوا جرنیل تھا، لیکن اس نے مسلمانوں کے لشکر کو بکھیرنے کے لیے جو چال چلی تھی اس سے مسلمان سالاروں نے فائدہ اٹھا لیا اور اس کی فوج کو خون میں نہلا کر بچ جانے والے رومیوں کو تتر بتر کر دیا۔ ہرکل اللہ کے اس قانون سے واقف نہیں تھا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ذلت میں پھینک دیتا ہے، لیکن اللہ کسی کو بلا وجہ عزت اور کسی کو ویسے ہی ذلت نہیں دے دیا کرتا۔ اس کی کچھ شرائط بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ اللہ انہیں ہی چاہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہرکل نے اپنے مشیروں اور مصاحبوں کو بلایا اور انہیں صورتحال بتا کر کہا کہ وہ مشورہ دیں کہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو کہاں یکجا کیا جائے، اور کیا فوج یکجا ہو جائے تو یہ لڑنے کے قابل ہوگی؟ ایک مشیر فوراً بول اٹھا۔ اس نے سب سے پہلے ہرکل کی مدح سرائی کی، پھر مسلمانوں کو برا بلا کہا اور پھر اس قسم کے الفاظ کہے کہ روم کی فوج کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اٹھو، ہرکل نے اس مشیر سے کہا، باہر نکل جاؤ، پھر مجھے کہیں نظر نہ آنا۔ ہرکل دوسرے مشیروں سے مخاطب ہوا، مجھے صحیح مشورہ چاہیے، صورتحال تم سب کے سامنے ہے۔ مشیروں اور مصاحبوں پر خاموشی طاری ہو گئی، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ تھے یا مر ہی گئے تھے۔ ہرکل انہیں دیکھتا رہا۔ سب کو غالباً توقع تھی کہ ہرکل گرج کر بولے گا اور حکم دے گا کہ اسے صحیح مشورہ دیا جائے۔ ان میں سے کوئی بھی سچ بات کہنے کی جرات نہیں رکھتا تھا۔ غالباً ہرکل نے محسوس کر لیا کہ یہ لوگ کسی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ اسے شاید یہ احساس بھی ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کو مدح سرائی اور خوشامد کا عادی اس نے خود بنایا ہے۔ اس کے سامنے بڑی ہی تلخ اور اذیت ناک حقیقت آ گئی تھی جو اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ سچ کا سامنا کرے۔ ناظرین، ہم اب کہیں بھی نہیں لڑ سکتے۔ ہرکل نے خود ہی فیصلہ سنا کر مشیروں کو ذہنی اذیت سے نکالا۔ ایک ہی صورت رہ گئی ہے، وہ یہ کہ ہم شام سے نکل جائیں اور مصر جا کر فوج کو منظم اور تیار کریں اور پھر شام پر حملہ آور ہوں۔ ہم پہلے اس تجربے سے گزر چکے ہیں، ایک بوڑھے مشیر نے کہا۔ ایرانیوں نے ہم سے صرف شام ہی نہیں مصر بھی چھین لیا تھا۔ آپ اس وقت بادشاہ نہیں تھے، خود مختار نہیں تھے، لیکن آپ نے بادشاہ کو بے اختیار کر کے سلطنت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے، فوج کو تیار کیا، اور جب مصر اور شام پر حملہ کیا تو ایرانیوں کو فیصلہ کن شکست دے کر دونوں ملکوں سے نکال دیا تھا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ملک شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، مصر تو ہمارے پاس ہے، فیصلہ بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے نکل چلیں۔ اس کے بعد تمام مشیر باری باری بولنے لگے اور سب نے اسی فیصلے کی تائید کی کہ شام سے نکل جانا چاہیے۔ اگر ہم اس توقع پر فوج کو لڑاتے رہے کہ مسلمانوں کو ایک زوردار حملے سے پسپا کر دیں گے تو حاصل کچھ بھی نہ ہوگا سوائے اس کے کہ جو فوج بچ گئی ہے وہ بھی کٹ جائے گی۔ ہرکل نے حکم جاری کر دیا کہ وہ قسطنطنیہ جانا چاہتا ہے اور جتنی جلدی ہو سکے روانگی کی تیاری شروع کر دی جائے۔ اس وقت قسطنطنیہ بھی رومیوں کی سلطنت کا ایک بڑا شہر تھا اور جنگ سے محفوظ۔ ہرکل کو اب وہی پناہ گاہ نظر آئی تھی۔ اس کی کوچ کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ ہرکل تو اس دور کی سب سے بڑی اور ہیبت ناک جنگی طاقت کا سب سے بڑا جرنیل اور بادشاہ تھا۔
اس کے غرور اور تکبر نے اور انسانوں پر اس کے ظلم و تشدد نے اسے یہ روز عبرت دکھایا جب اس کی ہیبت ناک جنگی طاقت ڈرے سہمے ہوئے سپاہیوں کی صورت میں بکھر گئی تھی۔ اس کے نامور جرنیل مارے گئے تھے، ہر طرف اور ہر جگہ اس کی فوجیوں کی گلتی سڑتی ہوئی لاشیں بکھری ہوئی تھی اور زخمی فوجی اپنے آپ کو گھسیٹتے تھے۔ اس فوج کا سب سے بڑا جرنیل اور بادشاہ مجسم حیرت و یاس بنے اس منزل کو روانہ ہو رہا تھا جسے وہ سب سے زیادہ محفوظ سمجھتا تھا، لیکن یقین نہیں تھا کہ اس منزل تک خیریت سے پہنچ بھی سکے گا یا نہیں۔ تاریخ میں صرف وہ واقعات ملتے ہیں جو عینی شاہدین کے حوالے سے قلم بند کیے گئے تھے۔ ناظرین، واقعات میں انسان چلتے پھرتے دوڑتے ایک دوسرے کا خون بہاتے اور اچھی بری حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ فلاں صورتحال میں فلاں کے دل میں کیا تھا اور اس کے اندر کا کیسے طوفان بپا ہو رہے تھے۔ کسی نے لکھا بھی تو یہ قیاس آرائی تھی یا قافیہ شناسی۔ ہرکل کے متعلق متعدد مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ مایوسی اور نامرادی میں ڈوب گیا تھا اور اس قدر بے چین اور بے قرار رہنے لگا تھا کہ اس کے لیے کوئی معمولی سا فیصلہ کرنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ وہ فتوحات کا عادی ہو گیا تھا اور اس وہم میں مبتلا کوئی اسے شکست دے ہی نہیں سکتا۔ اس خوش فہمی نے اسے رعایا کے لیے فرعون بنا دیا تھا۔ ہم تصور کی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ اسے اپنا ایک بڑا ہی نامور جرنیل تزارک یاد آیا ہوگا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔ مجاہدین اسلام کے دو عظیم سالاروں مسنہ بن حارثہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کی قیادت میں زرتشت کے پجاری ایرانیوں کے خلاف ایران میں برسر پیگار تھے۔ آتش پرست ایرانی پسپا ہوتے چلے جا رہے تھے۔ شام سلطنت روم میں شامل تھا اور حکومت ہرکل کی تھی۔ اس وقت تک ہرکل مسلمانوں کو عرب کے بدو اور صحرائی لٹیرے کہا کرتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ شام کی سرحدوں سے باہر رہیں ورنہ نیست و نابود کر دیے جائیں گے، اپنا ایک بڑا زبردست کثیر تعداد لشکر یرموک کے مقام پر بھیج دیا اور مسلمانوں کو للکارا۔ اس لشکر کا جرنیل تاریخ کا ایک مشہور جنگجو تزارک تھا۔ ہرکل کو توقع تھی کہ وہ ایک ہی مارکے میں مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، لیکن اس مارکے کا انجام یوں ہوا کہ تزارک مارا گیا، اس کا تقریباً آدھا لشکر کٹ مرا اور جو تعداد بچ گئی وہ بندہ بندہ ہو کر بکھری اور دہشت زدگی کے عالم میں واپس پہنچی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ تزارک کے بعد ہرکل خود آگے بڑھنا چاہتا تھا تاکہ مسلمانوں پر اس کا دبدبہ قائم ہو جاتا، لیکن وہ اس لیے باہر ہی نہ نکلا کہ اس سے بھی شکست ہوگی اور اس کا وقار یرموک کی زمین میں ہی دفن ہو جائے گا۔ اب جبکہ وہ شکست خوردگی کی حالت میں قسطنطنیہ جا رہا تھا، اسے یرموک کا معرکہ یاد آیا ہوگا اور وہ پچھتایا بھی ہوگا کہ اس نے عبرت حاصل نہ کی اور مسلمانوں کو کمزور ہی سمجھتا رہا۔ پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط یاد آیا ہوگا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ اس واقعے کا مختصر سا پس منظر یوں ہے کہ جیسا پہلے بیان ہو چکا ہے، ایرانیوں نے رومیوں سے شام اور مصر چھین لیے تھے۔ اس وقت روم کا بادشاہ فوکاس تھا۔ ایرانیوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرضی قبر سے صلیب اعظم اٹھا کر لے گئے تھے۔ ہرکل نے شاہ فوکاس کا تختہ الٹا خود شاہ روم یا کیسر روم بنا اور ایرانیوں کو شکست دے کر ان سے صلیب اعظم واپس لے لی تھی۔ وہ صلیب اعظم واپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مفروضہ یعنی فرضی قبر پر رکھنے بیت المقدس جا رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام ایک خط بھیجا جس میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ خط ایک صحابی دحیہ بن قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے جا رہے تھے۔ ہرکل انہیں بیت المقدس کے راستے میں ملا، انہوں نے وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرکل کو دے دیا اور جواب کا انتظار کرنے لگے۔ آج جب شکست خوردہ ہرکل مسلمانوں کے قہر و عتاب سے بھاگا شام کی سرحد سے نکل رہا تھا، اسے یقیناً مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط یاد آیا ہوگا اور یہ بھی اس نے کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا تھا معاذ اللہ۔ دحیہ بن قلبی پر پبتیاں کسی تھی اور پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جملے کہے تھے معاذ اللہ، اور خط مبارک آپ کے ان صحابی کے منہ پر دے مارا تھا اور بڑی بے ہودگی سے انہیں رخصت کیا تھا والعیاذ باللہ۔
عین ممکن ہے کہ اب ہرقل دل ہی دل میں پچھتایا ہوگا کہ وہ حلقہ بہوش اسلام ہو جاتا تو آج وہ بھی فاتحین میں شامل ہوتا اور اس ذلت و رسوائی تک نہ پہنچتا۔ تاریخ میں ہرقل کی اس وقت کی کیفیت اتنی سی لکھی ملتی ہے کہ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا، سر جھکا ہوا اور کندھے سکڑے ہوئے تھے۔ اس کے دل کو اس خیال نے بلایا ہوگا کہ ابھی پورے کے پورے مصر اس کے قبضے میں ہے اور وہاں جا کر فوج تیار کرے گا اور پھر شام پر حملہ کر کے مسلمانوں سے انتقام لے گا۔ معزز ناظرین، جاری ہے قسط نمبر 25 اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا۔